السلام علیکم دوستوں. آج ایک صاحب کا مجھے میسج رسیو ہوا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ بھی آمریت پسند ہیں, کیا آپ بھی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بار بار یہ چار جرنیلی فارمولے کا کیوں ذکر کرتے ہیں, آپ بار بار پاکستان کے حوالے سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان انقلاب ایران کی نہج پر جا رہا ہے, آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کو جنرل مارشل ٹیٹو کی طرز کی سینٹرلائزیشن کی ضرورت ہے یا جنرل ڈیگال کی طرز کی آئینی اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ یہ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں جنرل وحید کاکر ٹائپ فارمولا اپلائی ہونے والا ہے یا جنرل پرویز مشرف کی روح پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو ایک بار پھر متاثر کرنے والی ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امام خمینی نے جس طرح ایران میں اصلاحات کی, نئے صوبے بنائے, نیا انتظامی سٹرکچر ری ڈیزائن کیا, وہی چیز پاکستان میں نظر آتی ہے. حالانکہ ایران میں اگر رضا شاہ پہلوی کی آمریت ختم ہوئی تو دوسری جانب امام خمینی کی آمریت سٹارٹ ہو گئی. ان صاحب کا میسج بھی آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں جو بھی پریڈکشن کرتا ہوں وہ حقائق کے ساتھ کرتا ہوں, ہسٹری کو بھی ریلیٹ کرتا ہوں, اکیڈیمک انالیسس بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کسی بھی قسم کی توہم پرستی کو میں جھٹلاتا ہوں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے ولاگ ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہوتے جو مجھے آسٹرولوجر سمجھتے ہیں, میرے ولاگ ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہوتے جو نیورولوجی کو سائیکو اینتھروپولوجی نہیں سمجھتے یا نیورولوجی کو نعوذ باللہ ڈیوائن نالج سمجھتے ہیں یا وہ نیورولوجی کو توہم پرستی پر مبنی کوئی علم یا ستاروں اور سیاروں کے ساتھ ریلیٹ کر کے توہم پرستانہ عقائد کی پروموشن کا کوئی علم سمجھتے ہیں. میرے ولاگ ایسے لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہوتے. میں یہاں پر اگر آپ کے سامنے جنرل بات کروں تو پہلا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ میں مارشل ٹیٹو کی بات کیوں کرتا ہوں, یوگوسلاویا کی بات کیوں کرتا ہوں اور 18ویں ترمیم کو یوگوسلاوین ماڈل کے ساتھ کیوں تشبیہ دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے فیکٹ بتا دیتا ہوں کہ یوگوسلاویا دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی ایک میجر پاور کے روپ میں وہ سامنے آیا اور اس کی کچھ وفاقی اکائیاں تھیں. سربیا, کروشیا, بوسنیا اینڈ ہرزیگوینا, سلووینیا, مونٹی نیگرو اینڈ مقدونیا, یہ اس کی وفاقی اکائیاں تھیں, بالکل ایسے جیسے پاکستان میں اس وقت پنجاب, سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے. لیکن جنرل مارشل ٹیٹو یہاں پر ایک مرکز وحدت سمجھے جاتے تھے. ان کی ذات تمام تر اکائیوں کو آپس میں جوڑے ہوئے تھی اور ان کی ذات سے ایک نعرہ نکلتا تھا اور وہ برادرہڈ اور یونٹی کے اوپر بیس کرتا تھا اور تمام تر اکائیاں ان کی پرسنالٹی کے گرد جمع تھیں یا ان کی پرسنالٹی کو گھیرے ہوئے تھیں. ان کی پرسنالٹی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مرکز وحدت تھی. لیکن انہوں نے 1974 کے اندر یوگوسلاویا کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن نافذ کرنے کی کوشش کی جس میں انہوں نے بظاہر تو یہ سمجھا کہ میرے انتقال کے بعد یا میرے دنیا سے جانے کے بعد یوگوسلاویا کے اندر کوئی دوسرا ڈکٹیٹر نہ آ جائے یا اس میجر پاور کو, یورپ کی اس میجر پاور کو وہ اپنے ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ سے ہانکنے نہ لگ جائے. انہوں نے اکائیوں کو کچھ خود مختاریاں دینے کا اعلان کیا, یعنی کہ صوبائی خود مختاری والے ایلیمنٹس انہوں نے جنریٹ کرنے کی یہاں پر کوشش کی. بالکل اسی طرح جس طرح 18ویں ترمیم میں صوبوں کو کچھ اختیارات دیے گئے اور پاکستان کی فیڈریشن کو لوز فیڈرلزم کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ 4 مئی 1980 کو جنرل مارشل ٹیٹو کا انتقال ہو گیا اور وہ کیونکہ اپنی ذات میں ایک مرکز وحدت تھے جنہوں نے اکائیوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا. اور اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر مرکز وحدت کون سی پرسنالٹی ہے, آپ عوام سے پوچھ بھی سکتے ہیں. جیسے ہی ان کا انتقال ہوا دوسری جانب اکائیوں کے پاس اس قدر زیادہ اختیارات ہو چکے تھے, ایک طرح سے یوگوسلاویا لوز فیڈرلزم بن چکا تھا کہ پھر وہاں پر معاشی بحران سر اٹھانے لگے, بیرونی قرضے سر اٹھانے لگے, صوبوں کے اندر وسائل کی تقسیم پر جھگڑا ہونے لگا, تنازعات ہونے لگے اور سیاستدانوں نے پھر اپنی سیاسی روٹی کمانے کے لیے قوم پرستی کے نعرے لگانا شروع کر دیے, مذہب کا کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا. اور سب سے مین جو نعرہ وہاں پر لگا وہ گریٹر سربیا کا نعرہ تھا اور سربین قوم پرستی نے باقی کی اکائیوں کو یا باقی کی قومیتوں کو ایک خوف میں مبتلا کر دیا. اور دوسرا اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جب سوویت یونین 1991 کے اندر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد جو ایک اخلاقی اور معاشرتی سپورٹ سوویت یونین کی جانب سے حاصل تھی وہ بھی اس کو ختم ہو گئی. اور اس کے بعد 1991 میں سلووینیا اور کروشیا نے جب آزادی کا اعلان کیا تو یوگوسلاو وارز یہاں پر سٹارٹ ہوئی اور ان وارز میں یا یوگوسلاوین آرمی کو اس وقت سربیا لیڈ کر رہا تھا. اور اس کے بعد ایک ایسے چیپٹر کا آغاز ہوا جس نے یوگوسلاویا کو کئی ملکوں میں تقسیم کر دیا اور اس وقت یوگوسلاویا دنیا کے نقشے پر نہیں. اور اسی وجہ سے میں 18ویں ترمیم کو بھی یوگوسلاوین ماڈل سے تشبیہ دیتا ہوں کہ یوگوسلاوین ماڈل کے اندر بھی جس طریقے سے لوز فیڈرلزم کی ابتدا کی گئی, لوز فیڈرلزم کو ٹریگر کیا گیا اور صوبائی خود مختاری کے
نام پر اس قدر زیادہ اختیارات دیے گئے کہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ یہ ایتھنو نیشنل سینٹیمنٹس جو ہیں یہ ایتھنو نیشنل سیپریٹزمز میں بھی ٹریگر ہو سکتے ہیں. اور جنرل مارشل ٹیٹو کیونکہ اپنی ذات میں ایک مرکز وحدت بھی تھے اور انہوں نے ایک سینٹرلائزیشن کا نظام اپنی زندگی میں رکھا ہوا تھا اور اس سینٹرلائزیشن کی مین بنیاد برادرہڈ اور یونٹی تھی. وہی چیز اس وقت پاکستان کے لیے ضروری بھی ہے اور پاکستان کے ذائچے میں نظر بھی آتی ہے اور وہ ایک ہی مرد حر کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کو میں اکثر امام مشرق کا نام بھی دیتا ہوں. پھر اس کے بعد ان صاحب کا سوال یہ بھی تھا کہ میں جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات کی بات کیوں کرتا ہوں. جنرل ڈیگال نے جب فرانس کے اندر نئے کانسٹیٹیوشن کا اعلان کیا تھا اس وقت بھی فرانس کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر آپس میں اتنی گہری تقسیم تھی کہ اگر ایک جماعت کسی حوالے سے امینڈمنٹ کا یا اصلاحات کی بات کرتی تھی تو دوسری جماعت ضد کے اندر اس کے خلاف بولتی تھی. اور اس وجہ سے جنرل ڈیگال کو معلوم تھا کہ اگر میں نے فرانس کو ففتھ ریپبلک بنانا ہے تو ڈنڈے کے زور پر بنانا ہے. اگر میں نے یہاں پر عوام کی حقیقی ضروریات کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا, وقت کے تحت جو ایمرج ہوتی ہوئی ضروریات ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا تو آنے والے دنوں میں فرانس بھی ڈس انٹیگریشن کا شکار ہو سکتا ہے. اور اگر میں نے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا تو یہ مجھے کسی قسم کی اصلاحات نہیں کرنے دیں گی. اسی وجہ سے جنرل ڈیگال نے بھی فرانس کے اندر کانسٹیٹیوشن کو عوام کی ضروریات کے اکارڈنگ سیٹل ڈاؤن تو کیا لیکن ڈنڈے کے زور پر کیا اور سیاسی جماعتوں کو کسی قسم کی خاطر میں نہیں لائے کیونکہ سیاسی جماعتوں کی اگر وہ بات سنتے تو کسی بھی قسم کی وقت کی ضروریات کو آئینی تقاضوں کے تحت وہ پورا نہ کر سکتے. پھر جنرل وحید کاکڑ ٹائپ فارمولے کے حوالے سے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کانسٹیٹیوشن نیا بنانا پڑتا ہے, نیا سسٹم ڈیزائن کرنا پڑتا ہے یا پرانی روایتی سیاست کا خاتمہ کرنا پڑتا ہے تو اس روایتی سیاست سے منسلک سیاسی جماعتوں کو, ان لیڈران کو, ان سیاستدانوں کو کک آف کرنا بھی مجبوری بن جاتی ہے. اور جنرل وحید کاکڑ نے اس وقت کے مصنوعی اگریشن کو یا صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اگریشن کو ختم کرنے کے لیے دونوں کو ہی گھروں کو بھیج دیا تھا. اور اسی زمن میں مجھے پاکستان کے ذائچے میں بھی پچھلے ایک سال سے یہی نظر آ رہا ہے کہ جنرل وحید کاکڑ ٹائپ فارمولا اپلائی ہونے والا ہے. پھر پرویز مشرف کے حوالے سے انہوں نے بات کی لیکن میں پرویز مشرف کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرویز مشرف کے دو فیکٹرز کو اسٹڈی کرنا چاہیے. پہلے ان کے ریزگنیشن والے فیکٹر کو اور اس کے بعد ان کے اصلاحات والے فیکٹر کو. سب سے پہلے اگر ریزگنیشن والے فیکٹر کو دیکھا جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر یونیفارم اتارنے پر مجبور ہوئے اور پھر وہ کون سے فیکٹر تھے جس کی وجہ سے وہ صدر کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوئے. وہی فیکٹر آج کل پاکستان کے ذائچے میں ان گروپ ٹسل کے نام پر یا پولیٹیکل سائیکالوجی کے اکارڈنگ ان گروپ ٹسل کے نام پر نظر آتے ہیں. اور یہ فیکٹر اکیڈیمکلی یونیورسٹیز میں ہر یونیورسٹی کے اندر پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے اندر یا پاکستان اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھائے بھی جاتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹر تھے جن کی وجہ سے پرویز مشرف نے یونیفارم اتارا یا صدارت کا عہدہ چھوڑا, ان گروپ ٹسل کس کو کہتے ہیں, دس اینڈ دیٹ. تو یہ فیکٹر میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ کو پرویز مشرف کی لائف کے حوالے سے یہ اسٹڈی کرنے چاہیے اور اس کے بعد دوسرے فیکٹر جس میں 17th امینڈمنٹ بھی آپ کو نظر آتی ہے, ڈیولوشن پلان بھی آپ کو نظر آتا ہے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی آپ کو نظر آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو یونیسیف اور یونیسکو نے بھی انڈورس کیا تھا کہ اس کے اندر ضلع کی سطح پر یا شہروں کی سطح پر جو ایک گروپ بنائے جاتے تھے نان پارٹی بیس, اس میں ہر برادری, ہر ذات کا بندہ یا ہر لینگویج بولنے والا بندہ ہر ایک گروپ کے اندر ہوتا تھا. ایک فیملی کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارا یہ گروپ نہ جیتا تو دوسرے گروپ میں بھی ہماری کاسٹ کا یا ہماری لینگویج بولنے والا کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے. اس طرح مقامی مسائل مقامی سطح پر حل ہو جاتے تھے اور یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بہت زیادہ امپاور بھی تھا. اکنامک رائٹس بھی ان کو بہت زیادہ ملے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی پلس ایک نئی لیڈرشپ بھی ابھر کر سامنے آئی. اور یہی چیز پاکستان کے ذائچے میں ایک بار پھر ان ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو صوبائیت پرستی پر مبنی جو مضبوط صوبائی مرکزیت تھی اس کے خاتمے کے لیے بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو یا ڈیولوشن پلان کو اناؤنس کیا تھا. وہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں ختم ہوتا ہوا دکھائی دے گا. پھر 17th امینڈمنٹ کی صورت میں جو ایک ٹائٹ فیڈرلزم والا کنسیپٹ تھا یا جنرل مارشل ٹیٹو کے دور میں یوگوسلاویا بھی جس طرح ٹائٹ فیڈرلزم کو ایکسپیرینس کر رہا تھا, وہی ٹائٹ فیڈرلزم یا پھر دوسری صورت میں وحدانی طرز حکومت آپ کو پاکستان کے ذائچے میں ان ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور آخری جو انہوں نے پوائنٹ
پوائنٹ امام خمینی سے ریلیٹڈ ذکر کیا. امام خمینی سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ جس طرح ان کی اسٹرگل 1963 سے شروع ہوئی تھی لیکن 1979 میں جا کے ان کا انقلاب کمپلیٹ ہوا تھا. اس وقت بھی شاید کوئی توہم پرست لوگ کہتے ہوں کہ کب ان کی اسٹرگل کمپلیٹ ہونی ہے, کب ان کا انقلاب آنا ہے, کب ان کی جدوجہد کامیاب ہونی ہے, لیکن انقلاب کبھی بھی ایک دن, ایک رات, ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں آتا. یہ بے صبرے لوگوں کے ہی سوال ہوتے ہیں, اور بے صبرے لوگ اس کی قیمت بھی خود اپنے برے مستقبل کے ساتھ چکاتے ہیں. لیکن بہرحال امام خمینی نے انقلاب کے بعد جس طریقے سے ایران کو بدلا, نئے صوبے وہاں پر بنائے گئے, انتظامی یونٹ بنائے گئے, اور صوبائی اسمبلیوں کی بجائے صرف گورنر ہوتا ہے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو یا مضبوط مرکز کے اندر جو ایک حکومت ہے اس کے اندر جو ٹیکنوکریسی پر مبنی جو نظام ہوتا ہے جس میں ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ, پڑھے لکھے ایکسپرٹ, اور وہ ایکسپرٹ آئی ایم ایف کے تائید کنندہ نہیں ہوتے, وہ کہیں باہر سے انسٹال نہیں ہوتے, وہ کسی ادارے کے تائید کنندہ نہیں ہوتے, بلکہ وہ عوام میں سے ہوتے ہیں, عوامی ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں. یہی چیز پاکستان کے ذائچے میں نظر آتی ہے, اور ایران کی طرز پر ہی یا نارتھ کوکیسس کی طرز پر ہی پاکستان میں صوبے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اسی ضمن میں آج ایک اور سوال کو بھی یہاں پر ایڈ کرتا چلوں. آج حامد میر کے کالم کا بھی چرچا ہے, سہیل وڑائچ کے کالم کا بھی چرچا ہے, منصور علی خان کے ولاگ کا بھی چرچا ہے, ابصار عالم کے بھی ایک تبصرے کا چرچا ہے کہ موجودہ سسٹم کوئی تبدیل نہیں ہونے جا رہا, نجم سیٹھی کے بیانات کا بھی چرچا ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ہر صورت صوبے بننے ہیں, اور وہ ایران میں انقلاب کے بعد یا 2004 میں جس طریقے سے صوبے بنے اسی طرز پر بنیں گے, یا نارتھ کوکیسس کی طرز پر بنیں گے. اور صوبے بنانا اس وقت انتظامی مجبوری بن چکا ہے. وسائل کی تقسیم کے اندر جو تنازعات اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی چھوٹے یونٹس بننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 28ویں ترمیم کے خد و خال جب ڈسکس ہوتے تھے تب بھی میں آپ کو کہتا تھا کہ اس ترمیم کے اندر یا اس کے خد و خال جو میڈیا پر ڈسکس ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں, اور ان کے فروٹس آنے والے دنوں میں عمران خان یا ان کی لیگیسی کی جھولی میں گرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی ہمیشہ کہتا تھا کہ 28ویں ترمیم کے خد و خال اگر دیکھے جائیں تو وہ روایتی سیاسی جماعتوں کی بجائے اگر دو سیاسی جماعتیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی یا جے یو آئی ایف کے ساتھ ڈسکس کر لیے جائیں, کچھ بڑے لوگ اپنی انا پرستی کو سائڈ پہ رکھ کے اگر ان کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کریں تو شاید ان کی سپورٹ بھی مل جائے اور ان کے بہاف پر عوام کی سپورٹ بھی مل جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی کلچر اس وقت ایک ایسی قبر کے گرد اکٹھا ہو چکا ہے جس میں قبر ایک ہے اور کینڈیڈیٹ دو ہیں, اور اس وجہ سے ایک ضد کی فضا ایسی پیدا ہو چکی ہے جس میں ایک جانب انا پرستی ہے اور ایک جانب وطن پرستی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جب بھی ڈیبیٹ ہونی ہے آپ کو نظر آنا ہے کہ روایتی سیاستدانوں نے تو اس حوالے سے بہت شور مچانا ہے, اور روایتی سیاستدانوں کے پپٹ جرنلسٹ انہوں نے بھی بہت زیادہ شور مچانا ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا, پہلے بھی ہم نے صدارتی نظام کو ایکسپیرینس کیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن ہر وقت کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر اگر عوام کا جوش و خروش دیکھا جائے تو عوام اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. نوجوانوں کو یہ نظر آئے گا کہ نئی جابز ملیں گے, نئے موقع ملیں گے, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کی صورت میں, نئی قیادت کی صورت میں وہ ابھر کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. اور ایک جو مضبوط صوبائی مرکزیت تھی اس کا بھی خاتمہ ہوگا, یعنی سینٹرلائزڈ گورننس کا خاتمہ ہوگا, اور لوکل لیول پر ہمارے تمام تر معاملات ضلع کے لیول پر حل ہوں گے. اور صوبوں میں بھی اگر یونٹس جو بنتے ہیں یا صوبے جو بنتے ہیں ان کے اندر بھی جسٹ گورنر ہوگا یا اس کی چھوٹی موٹی ٹیم ہوگی. ادروائز لوکل گورنمنٹ سسٹم اور مرکز کے درمیان گورنر صرف برج کا رول پلے کرے گا, اور عوامی ٹیکنوکریٹس کی ایک طرح سے حکومت ہوگی. کوئی آئی ایم ایف کا تائید کنندہ یہاں پر نہیں ہوگا, کوئی آئی ایم ایف کا تائید کنندہ نہ وزیر اعظم ہوگا, نہ ماہر معیشت ہوگا, نہ وزیر خزانہ ہوگا. اور اس ضمن میں آپ کو یہاں پر آج کے حساب سے بھی یہ پریڈکشن کر دوں کہ اس زمن میں صوبے بنانے کے حوالے سے ابھی جو کچھ آپ ڈیبیٹس دیکھ رہے ہیں ابھی یہ مصنوعی لیول پر ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے پاکستان کے اندر اصلاحات کا ایک مصنوعی فیز شروع ہوگا جس کو آپ مصنوعی وحید کاکڑ ٹائپ فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں, مصنوعی کلچرل ریولوشن, مصنوعی محمد بن سلمان ماڈل, یا مصنوعی احتساب, جو مرضی آپ کہیں, یا مصنوعی ڈنڈا چلنا. لیکن ایک سڈن شاکنگ ایونٹ, ایک سڈن شاکنگ ریپلیسمنٹ, ایک سڈن شاکنگ نیوز, ایک سڈن شاکنگ کک آفنیس یا سڈن شاکنگ ریزگنیشن, اور اس کے بعد آپ کو یہ تمام تر عوامل چار جرنیلی فارمولے کی صورت میں یا انقلاب ایران کے بعد کے فارمولے کی صورت میں حقیقی معنوں میں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ یوگوسلاوین ماڈل ہے, اس نے تو ایک نہ ایک دن ریورس ہونا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. یہ جو کچھ میں نے آج بھی آپ کو بتایا, ایک طرف تو زورواسٹرین نیومرولوجی اور نیومرولوجیکل جیومینسی کو یوٹیلائز کیا, لیکن دوسری جانب ہسٹری کو بھی یوٹیلائز کیا, پولیٹیکل سائنس کو بھی یوٹیلائز کیا, پولیٹیکل اکانومی کو بھی یوٹیلائز کیا, اور بغیر کسی توہم پرستی کی, بغیر کسی سیاروں اور ستاروں جیسی من گھڑت باتوں کو یوٹیلائز کرنے کے حقیقی معنوں میں کریٹیکل وے میں آپ کے سامنے
نے آپ کے سوالوں کے جواب دیے، لیکن پھر بھی یہی کہوں گا ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو، بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔